ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ گفتگو سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ جس طریقے سے ایک عمارت کی بنیادیں مضبوط رہتی ہیں تو عمارت قائم رہتی ہے، اور جن بنیادوں اور جن پیلر اور ستونوں پر وہ عمارت قائم ہوتی ہے، وہ پیلر اگر ان میں سے کوئی ایک کمزور ہو جاتا ہے تو عمارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جس طریقے سے عمارت کی کوئی پیلر کمزور ہو جاتا ہے تو وہ عمارت کمزور ہو جاتی ہے، مخدوش ہو جاتی ہے، یا عمارت کا وہ پیلر مضبوط ہوتا ہے تو وہ عمارت کی پختگی کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پیلروں پر ہے۔ ان 5 پیلروں میں سے ایک پیلر ہے زکوٰۃ۔ اگر اسلام کے ان 5 ارکان کو کوئی بندہ اپنے دین و ایمان کے ان ارکان کو مضبوط رکھے گا، اس کی ایمانی عمارت محفوظ رہے گی، اور ان میں سے کوئی ایک پیلر اگر کمزور پڑے گا تو وہ عمارت کمزور پڑ جائے گی۔ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرے گا تو ایسی صورت میں اس کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا انکار یا اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا شریعت کی نظر میں کافر ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، جبہ و صافہ میں رہے، وہ چاہے جتنا متقی پرہیزگار رہے، اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار وہ کرے گا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اس بات کا رب کائنات کی جانب سے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں، ان سے قتال کرتا رہوں، جب تک کہ وہ ان باتوں کے اوپر ایمان و یقین نہ کر لے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آپ تشریف لائے تو اس وقت عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ حدیث پاک تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، واللہ لقاتلتہم، میں ان سے ضرور جنگ کروں گا، اگرچہ وہ اونٹ کی ایک رسی جو بارگاہ رسالت میں زکوٰۃ کے دور پر وہ جمع کرتے تھے وہ بھی روکیں گے تو میں اس کی بنیاد پر بھی جنگ کروں گا۔ یعنی معمولی چیز اگر زکوٰۃ کے طور پر وہ دیتے تھے، اور آج وہ دینے سے یا اس کی فرضیت کا انکار کریں گے تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور زکوٰۃ کوئی نہ دے یا زکوٰۃ کا کوئی انکار کرے تو وہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قوم سے وہ جنگ کرے اور ان کو اسلامی طریقے پر لا کر کے کھڑا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب جنگ کی بات کی تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ آپ اس سے جنگ کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا فقد عصم منی دماءہم و اموالہم، اس نے مجھ سے اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا، اپنی جان کو بھی محفوظ کر لیا۔ تو اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اگر کوئی شخص اور مسلمان ہو گیا تو ایسی صورت میں اس سے جنگ کی جائے گی، نہ اس کے مال کے اوپر جو ہے نگاہ غلط ڈالی جائے گی۔ لیکن آپ یہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے ان سے جنگ پر آمادہ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی حکم ہے۔ جس طرح نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر یہ سرور کائنات کے عہد سعادت مہد میں زکوٰۃ کے طور پر معمولی چیز بھی یہ ادا کرتے تھے، آج اس کے اگر انکار کریں گے تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تھا کہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑے تنتنے تھے تمہارے اور تم جو ہے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے آگے تھے، لیکن جب اسلام کی تحفظ اور حکم اسلام کی حفاظت کی بات آئی ہے تو اتنے پلپلے ہو گئے ہو اور جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تو زکوٰۃ یہ ایک وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمارے ایمانی عمارت کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور پڑ جائے گی تو ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے گا، اور اگر یہ شکستہ ہو جائے گی تو ہماری عمارت شکست ریخت ہو جائے گی اور ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے بہت دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ آپ کو فائدے اگر میں گناؤں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر کے محفوظ کر لو، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر کے محفوظ کر لو۔ مطلب علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے بندہ جب اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا مال چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے، ڈکیتی سے محفوظ ہوتا ہے، جلنے سے بچ جایا کرتا ہے، ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، کوئی بھی اس پر نگاہ غلط نہیں ڈال سکتا ہے، اللہ رب العزت کی وہ امان میں چلا جاتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ادیت زکوٰۃ مالک، اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ تم نے دے دی فقط اذهبت عنک شرہ، تو مال کی جو برائیاں ہیں، جو اس کے وبال ہیں، جو اس کی وجہ سے امراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں رب کائنات تم سے دور کر دے گا۔ یہ مال کی زکوٰۃ دے دینے کی دنیا کی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا برکتیں ہیں؟ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں فاقہ کشی سے بچ جاتے ہیں، آپ جو ہے خشک سالی سے بچ جاتے ہیں، محتاجگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں جو حدیث پاک کا جو درس دے رہا تھا اس حدیث کا جو تیسرا ٹکڑا تھا وہ یہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 5 طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوگی، 5 طرح کے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس میں سے تیسرا یہ ہے کہ لم یمنعوا زکوٰۃ اموال، یہ دروازہ بند کر دیں۔ یہ دروازہ میرے سامنے ان کو نماز پڑھنے کا شوق ملا تھا، اپنی نماز خراب کرنے کا شوق ملا تھا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب زکوٰۃ نہیں دیتا ہے لم یمنعوا زکوٰۃ اموالہم الا منع القطر من السماء ولولا البہائم لم یمطروا، کہ جو قوم بھی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتی ہے تو آسمان سے بارش کے قطرے روک لیے جاتے ہیں، اور ساری شادابی زمین کی تو اسی بارش کی بنیاد پر ہے۔ آدمی کو پانی کی کمی ہو جائے گی، غلے کی کمی ہو جائے گی، سب کچھ کمی ہو جائے گی، تو ساری زمین کی ساری شادابی اور اہل زمین کی ساری سعادت مندی جو دنیا کے حوالے سے ہے وہ اسی بارش کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو دینا بند کر دیتی ہے لم یمطروا من السماء، آسمان سے بارش کے قطروں کو روک لیا جاتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان کو جانوروں کا مرہون منت بنا دیا جاتا ہے۔ وہ آپ جس کو رب کائنات نے افضل المخلوقات بنایا ہے اور مخلوق میں سب سے مقدس بنایا ہے، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا ہے، ہم نے بنی آدم کو بڑا معزز بنایا ہے، اس کو جانوروں کا مرہون منت بنا دیا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا لولا البہائم لما قطروا، اگر اس روئے زمین پر جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں اترتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش اگر اترتی ہے ہمارے گناہوں کی بنیاد پر تو وہ بھی صرف ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ جانوروں کا وہ صدقہ ہے جس کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے صدقے میں دوسرے لوگ جئیں، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے مکرم بنایا ہے، لیکن ہم اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے جانوروں کے جو ہے مرہون منت بن گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جب انسان مال دیتا تو ہر بندہ ہے، ہر شخص دیتا ہے۔ آج حکومت کو ٹیکس کون نہیں دے رہا ہے، ہر شخص دیتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی اگر 2 روپے کا پارلے بسکٹ بھی خریدتا ہے تو وہ ٹیکس اس پر دیتا ہے، ہر شخص دیتا ہے ٹیکس۔ آپ 5% سے لے کے 28% تک ٹیکس آپ دیتے ہیں، اور جب آپ جب اپنے مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تب آپ کو GST ادا کرنی پڑتی ہے۔ چاہے سال میں آپ 10 مرتبہ کریں، 10 مرتبہ آپ کو GST پے کرنی پڑے گی، اور 1-2 نہیں بلکہ 5% سے لے کے 28% تک بندہ دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی حکومت اس بات کی کوئی ضمانت نہیں لیتی ہے کہ آپ کا مال جل گیا، آپ کا مال ڈوب گیا، آپ کا مال چوری ہو گیا تو حکومت ضمانت لے کہ میں مال چوری نہیں ہونے دوں گا، ڈکیتی نہیں ہونے دوں گا، میں مال کو جلنے نہیں دوں گا۔ حکومت کوئی گارنٹی نہیں لیتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام چیزوں سے ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، اور فرمایا ہے کہ بندہ سال میں 5% نہیں بلکہ صرف 2.5% اسے دینا ہے، اور ہم جو حکومت کو جو ٹیکس دیتے ہیں پورے مال کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، وہ ہمارا مدل ہو چاہے وہ ہمارا نفع ہو، پورے مال کی GST وہ ہم سے لیتی ہے اور گردن دبا کر کے لیتی ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کا اور نظام اسلام کا عدل دیکھیں کہ نظام اسلام نے صرف 2.5% ہمارے اوپر رکھا ہے، اور وہ بھی ہماری اپنی دولت کے اوپر نہیں، بچت کے اوپر رکھا ہے۔ جو سال میں آپ کے پاس بچ جائے خرچ کرنے کے بعد، آپ کی ذاتی خرچ کے بعد جو بچ جائے، جو فاضل ہو جائے، اور اس میں بھی ایک مقدار مقرر کر دیا ہے کہ مقدار نصاب تک پہنچے اگر مال تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی صرف 2.5% دینا ہے۔ اس کے دینے کے بعد بھی فوائد کتنے ہیں کہ یہی مال ہمارا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں جا رہا ہے، ہمارے اپنے مسلم بھائیوں میں جا رہا ہے، ہمارے اپنے معاشرے میں جا رہا ہے، کسی کی زندگی سنبھل رہی ہے، کسی کے ہاتھ پیلے ہو رہے ہیں، کوئی خوش ہو رہا ہے، کسی کی تعلیم آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ سب ہمارے مالوں کی برکت ہے جو دنیا والوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ رشتے سنبھلتے ہیں، تعلقات اس سے استوار ہوتے ہیں، یہ اتنے فوائد دنیا میں ہمیں ملتے ہیں۔ ہمارا مال جو محفوظ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور آخرت میں رب کائنات نے اس کے لیے جو جزائے جزیل کا جو رنگ رکھا ہے وہ رنگ ہی الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے مال کی جو شرارتیں، جو منحوسیتیں اور جو نحوست ہوتی ہے وہ اس بندے کے اعضاء اور اس کے بدن کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہی حدیث جو میں نے سنایا ہے، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، 3 باتیں کا ارشاد ہے، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ یہ 3 باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر کے محفوظ کر لو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعہ کرو، اور بلاؤں اور مصیبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اور دعا کر کے اس کا مقابلہ کیا کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ لیکن ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ ہماری نگاہیں اس کی جانب جاتی ہی نہیں۔ ہمارے اپنے گاؤں کا ماحول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو جمعہ کے دن سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے وہ مسجد میں چندہ بھیج دیتے ہیں، یہ 100 روپیہ فلاں جانب صاحب کی جانب سے آیا ہے، ان کے گھر میں فلاں صاحب بیمار ہیں، آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ یہ حدیث کے مطابق ہے اور قرآن کے مطابق ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے میں اپنی بات روکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسجد کے اخراجات جو ہے بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں، لائٹ بل وغیرہ اور دیگر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو آپ حضرات مسجد کی جولی پھر رہی ہے، آپ حضرات کوشش کریں اپنے حلال کمائی سے زیادہ جو ہے اس میں رقم ڈالیں تاکہ مسجد کے نظام اور اس کا انتظام و انصرام بخوبی چلتا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعوا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ دے کر کے، وہ چاہے نفلی ہو چاہے واجبی ہو، صدقہ دے کر کے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔
قرآن پاک میں بھی رب کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارا نظر اس کی جانب نہیں ہے. ڈاکٹر ہم سے گردن کے اوپر چھری رکھ کر کے وہ 1500 لے لیتا ہے, ہم مطمئن ہوتے ہیں, اور پھر وہ دوا فائدہ نہیں کرتی ہے, پھر پلٹ کر کے اسی کے پاس جاتے ہیں. لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کسی غریب کے ہاتھ پر 50-100 روپیہ ہم رکھ دیں اس نیت سے کہ اس کی بلائیں اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے. میرے آقا نے فرمایا دعوی مرداکم بالصدقہ. میں نے شاید یہ واقعہ سنایا ہے کہ مصر میں ایک علاقہ ہے منصورہ, اور منصورہ میں ایک یونیورسٹی ہے جو جامعہ منصورہ کے نام سے جانی جاتی ہے. وہاں کے ایک استاذ ہیں شیخ محمد حسان. انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا, اور ڈاکٹر نے آخری بات یہ کہہ دیا تھا کہ آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. مصر سے لے کر کے انہوں نے امریکہ اور یورپ تک کا سفر کیا تھا اس کے علاج کے لیے, لیکن کوئی چارہ ان کے پاس باقی نہیں بچا تھا. ہر ڈاکٹر نے آخری بات یہی کہی تھی آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کھلا آپریشن اس کا ہونا ضروری ہے. تو جب ڈاکٹر نے یہ آخری اور فیصلہ کن اور حتمی فیصلہ سنا دیا تو وہ شخص واپس آیا, اور واپس اس لیے آیا کہ میں چل کر کے اپنے مال میں جو وصیت ہے وصیت کر دوں. پتہ نہیں آپریشن کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, سانسیں چلیں گی کہ رک جائیں گی, زندگی باقی رہے گی کہ تمام ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ میں واپس آیا, اور واپس آ کر کے میں نے وصیت وغیرہ اپنے لکھ دیا کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا, یہ فلاں کو دے دینا. وصیت کرنے کے بعد ایک دن کا واقعہ ایسا ہے, کہہ رہے ہیں میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہو کر کے کسی عنوان پر گفتگو کر رہا تھا. سامنے ایک جزار, ایک قصاب کی دکان تھی. اس قصاب کی دکان کے پاس ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی اس کے پھینکی ہوئی چربیاں اور ہڈیاں جو اکٹھا کر رہی تھی, اپنے کاپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اکٹھا کر رہی تھی. وہ کہتے ہیں شیخ محمد حسان کی میری جب نظر پڑی ہے تو میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر کے اس سے کہا کہ ماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا, آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے, اور اس نے مجھے دیکھا اور اس نے کہا کہ اندی ست بناتن, میرے پاس 6 بیٹیاں ہیں. واللہ ما ذقنا طعم اللحم منذ 6 اشہر. بخدا 6 مہینے گزر گئے ہیں, میری بیٹیوں نے سالن کا مزہ نہیں چکھا ہے, گوشت کا مزہ نہیں چکھا ہے. ہم تو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے, اگر جو بوٹی تھوڑی سی کڑی رہتی ہے اٹھا کر کے کنارے کرتے ہیں, دسترخوان پہ ڈال دیتے ہیں, اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. بڑی بے دردی کے ساتھ ہم رزق کو جو ہے تباہ کرتے ہیں. لیکن اس سے پوچھئے کہ کتنا اس کا دل کٹتا ہے جب وہ یہ چیزیں دیکھتی ہے. یہ رمضان میں جب افطاری کے بعد جب یہ پھلوں کو جو ہے اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے غربا کو. اگر ان کی نظر پڑ جائے تو کیا ان کا دل خوش ہوگا؟ ہرگز خوش نہیں ہوگا. رزق کا ایک دانہ بھی جو ہے قابل احترام ہے, اس لیے انتظام اسی اعتبار سے کیا جائے. اور جو لوگ دسترخوان پہ بیٹھے وہ اپنے حصے کا جو ہے جتنا بھی رزق ہے اسے ختم کر کے اٹھے, ضائع نہ ہونے دے. یہ رزق جب ہم سے روٹھ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس پلٹ کر کے نہیں آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے رزق روٹھے ہوئے لوگوں کو, جن سے رزق روٹھ جاتا ہے پوری زندگی وہ تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے رزق کو کبھی خود سے نہ روٹھنے دیں, نہ رزق سے آپ روٹھیں. اللہ کا یہ رزق ہے, اس کا احترام کریں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ان سے کہا کہ آپ اس کو چھوڑیں, اور قصاب سے انہوں نے کہا کہ سال بھر تک یہ خاتون جب بھی آئے اور اپنی ضرورت کا جتنا بھی یہ گوشت مانگے اسے دے دیا جائے, اور اس کا سارا بل میرے گھر پہ بھیج دیا جائے. اور کچھ رقم انہوں نے ایڈوانس میں ان کو دے دیا, قصاب کو انہوں نے اٹھا کر کے دے دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بوڑھی خاتون نے یہ سنا اور فریش جب گوشت اس کو ملا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے موسلا دھار برسنے لگے ہیں, اور پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد اپنا ہاتھ کانپتا ہوا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے وہ میرے لیے کچھ دعا کرتی ہے. میں سن تو نہیں سکا کہ اس نے دعا کیا کیا, لیکن جب اس کے ہونٹ ہلے تھے میرا دل اندر سے لرز گیا تھا, اندر سے ایک جھرجھری پیدا ہوئی تھی, اور میرے دل میں ایک اطمینان قلبی پیدا ہوا تھا. وہ خاتون تو چلی گئی, میں جب گھر پہ پہنچا ہوں میری بیٹیوں نے مجھے دیکھا, میرے چہرے کے اوپر بشاشت دیکھا, خوش دیکھا. میری بیٹیوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے, آج آپ کے چہرے پہ بشاشت نظر آ رہی ہے. انہوں نے پورا واقعہ سنایا. ایک خاتون تھی, مجبور تھی, میں نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے اور اس کا سکون میرے چہرے کے اوپر نظر آ رہا ہے. تو ان کی بیٹی نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا
آپ نے اس خاتون کی ضرورت کو پوری کیا ہے، اس کی محتاجگی کو پوری کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ کہتے ہیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے کبھی بھی دل میں درد کی کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ چیک اپ کرا لیں تاکہ اطمینان قلبی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں یورپ کا میں نے سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد جب میں نے اپنی رپورٹ نکلوائی تو جو ڈاکٹر اسپیشلی طور پر مجھے دیکھ رہا تھا، اس ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا یہ تمہاری ہی رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا میری رپورٹ ہے۔ دوبارہ رپورٹ نکلوایا اور اس کے بعد کہا کہ یہاں تو مرض کا نام و نشان ہی باقی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، وہاں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ تعجرت مع اللہ فشفانی، میں نے رب کے ساتھ تجارت کر لیا ہے، اللہ نے مجھے شفا دے دیا ہے۔ میرے آقا نے جو فرمایا ہے اسے سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ دعوا مرداکم بالصدقہ، صدقہ نافلہ سے جب دل کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں تو جو صدقات واجبہ ہیں وہ اپنے اندر کتنی برکتیں رکھتے ہوں گے۔ اس لیے آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ زکوٰۃ ہم دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے سامنے رکھیں، یقین کو مضبوط کریں۔ میرے آقا نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے کی بنیاد پر بندے کے مال میں کمی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نے اسے جوڑ کر کے رکھا، سیت کر کے رکھا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور غریبوں کا حق ہم نے نہیں دیا، ظاہر سی بات ہے، میں نے بتایا ہے درس میں، میں نے بتایا جزاء وفاقہ، رب نے فرما دیا قرآن پاک میں، جیسا جرم تمہارا ہوگا ویسی سزا آسمان سے تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ تم نے جرم یہ کیا، تمہارے مال میں غربا کا حق رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے بلکہ حدیث میں فرمایا ہے، قیامت کے دن یہ غربا رب کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے مولا ان سے ہمارا حق دلایا جائے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا تو نے ہمارا حق ان کے مال میں رکھا تھا، انہوں نے ہمیں وہ حق نہیں دیا، وہی زکوٰۃ، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غربا کو ان عمرا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا، 500 سال پہلے، اور دنیا کا 500 سال نہیں، آخرت کا 500 سال۔ اور آخرت اور دنیا کے سالوں میں فرق اتنا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تمہارے ہاں دنیا میں 1000 سال بنتا ہے وہ آخرت کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ جنت سے کتنی دور رہیں گے۔ تو یہ مت سوچیں کہ جو ہے ہم مال اگر جمع کر کے رکھ لیں گے تو بچ جائیں گے۔ قرآن پاک آپ اٹھائیں، سورہ معارج میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من ادی۔ قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، دوست دوست کو نہیں پوچھے گا، ایک دوسروں کو دیکھتے ہوں گے، مدد نہیں کر پائیں گے۔ مجرم جو پکڑا جائے گا وہ یہ خواہش اور آرزو کرے گا کہ کاش آج کے عذاب سے بچنے کے لیے میں بدلے میں بیٹے کو دے دوں، میں بیویوں کو دے دوں، اپنے خاندان کو میں قربان کر دوں، اس عذاب سے بچ جوں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ثم ینجی، اور پھر وہ چاہے گا کہ اتنا سب کچھ دے کر اور پھر روئے زمین کے سارے مال، ساری مخلوق، سب کچھ تج کر کے میں آج کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں بچے گا۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فعوعا، کہ یہ آگ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، دلوں کے اوپر اچھل کر کے آنے والی یہ آگ ہے، یہ بھون دینے والی آگ ہے۔ اور پھر کس کے بارے میں؟ جمع فعوعا، جس نے مال کو جمع کیا، گڈیاں لگایا اور سیت کر کے رکھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ عذاب کا وبال اللہ رب العزت نے فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ مال میدان محشر میں اللہ کے رسول نے فرمایا مسل لہو، اللہ رب العزت قیامت کے دن مسل لہو شجاع اقرع، گنجا سانپ اسے بنا دے گا، اسی مال کو اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کی زبان میں 2 رخی زبان ہوگی۔ کبھی آپ نے سانپ دیکھا ہوگا جس میں 2 زبان کے 2 حصے ہوا کرتے، خطرناک وہ سانپ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گردن میں لپٹا ہوگا، ڈستا ہوگا، وہ کہے گا انا کنزک و مالک، انا کنزک و مال، میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں۔ دنیا میں تو نے سیت کر کے رکھا، جو غربا کا حق تھا نہیں دیا، زکوٰۃ جو اللہ نے تیرے اوپر فرض کیا تھا نہیں دیا، آج اس کا مزہ چکھ۔ قرآن پاک میں بھی رب کائنات نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سونے، یہ چاندیاں، یہ مال، یہ جو تم جمع کر کے رکھے ہو اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، جہنم کی آگ میں اسے تپا دیا جائے گا۔ جب سرخ ہو جائے گا
پیشانیوں پر دھبے لگا دیے جائیں گے، پہلوؤں کے اوپر مہر مار دی جائے گی، پیٹھ کے اوپر لگا دی، ہر طرف مہر مار دی جائے گی۔ مہر دیکھ کر کے پورا محشر جان جائے گا یہ زکوٰۃ کا چور ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے۔ اور پھر میدان محشر میں اللہ کے فرشتے اس سے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جو تو نے اپنے دنیا میں جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، اب چکھ اس کا مزہ تم۔ اس لیے زکوٰۃ اگر بندے کے اوپر فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ضرور اپنے مال کی ادا کرے۔ دنیا میں بھی اس کا وبال بندے کے اوپر آ جاتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ سے ہرگز کوتاہی نہ کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچا کے رکھ لیں گے مال فائدہ دے گا، ایسا نہیں۔ میرے رب سے بات سچی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو اللہ نے جنہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، مال جنہیں دیا ہے، اور وہ اس مال کے ساتھ مخالط کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خیر الہم، یہ مال ان کے لیے کام آ جائے گا اور بھلا ہوگا، بل هو شر الہم، یہی مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو یہ مال قبل اس کے کہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے، آپ سوچیں یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال رب کائنات کا ہے۔ ہمیں صرف اس میں ایک خلیفہ اور نائب بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ اللہ رب العزت نے اس مال میں، جس مال میں تمہیں نائب بنایا، یہ مال تیرا نہیں ہے، نائب بنایا گیا ہے۔ جس طریقے سے حکومت کے عہدے پر جب کوئی فائز ہوتا ہے تو اسے کچھ اختیارات دیتے ہیں، کچھ پاور دیا جاتا ہے، وہ کہیں بھی کتنا بھی مال خرچ کر سکتا ہے۔ وہ مال جو خرچ کرتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ مال حکومت کا ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو مال آتا ہے یہ ہماری کاوشوں سے نہیں ہوتا ہے، ہمارے قد و کاوش سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ کتنے ایسے جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر کے گھوم رہے ہیں اور پائی کے محتاج ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو دستخط کرنا نہیں آتا ہے، لباس اچھی طرح پہننا نہیں آتا ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ان کا مال اور ان کی دولت سنبھالے نہیں سنبھلتی ہے۔ تو یہ جو ہے مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال رب کائنات کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے اس میں ہمیں نائب بنایا ہے اور ہمیں خلیفہ بنایا ہے۔ تو جس طریقے سے جو نائب ہوتا ہے وہ مال کو خرچ کرنے میں کوئی تردد نہیں کرتا ہے، وکیل جو ہوتا ہے جس کو ہم کسی چیز کا وکیل اور ذمہ دار بنا دیتے ہیں، وہ جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ تو یہی سوچتا ہے میرا پیسہ تھوڑی نہیں ہے، پیسہ تو فلاں کا ہے۔ تو جب اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا ہے تو تمہیں بھی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رب کا دیا ہوا مال ہے، اور پھر ایک دو گے تو رب کائنات اس کے بدلے میں 10 گنا دے گا، 1 سے لے کے 70 گنا تک ثواب ملتا ہے، 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک پر آپ یقین تو کریں، اپنے رب کی عطاؤں کے اوپر یقین تو کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جیسے ایک دانہ، اس نے اگر 1 پیسہ خرچ کیا ہے تو گویا اس نے 1 دانہ زمین میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ 1 دانہ جو زمین سے اگتا ہے اور پھر اس سے اگتا ہے تو اس میں بالیاں 6 7 8 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ 1 دانہ تم نے خرچ کیا تھا، 700 دانے تمہیں ملے ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اگر خرچ کرتا ہے 700 دانے ملتے ہیں۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم اپنی کھلی آنکھوں سے جب تک دیکھتے نہیں ہیں اس وقت تک یقین نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان پرلے درجے کا کمزور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑ گئی، تو لوگوں نے آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق سے شکوہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا شام تک صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ ایمان دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا۔ شام ہوتے ہوتے حضرت عثمان غنی کا قافلہ تجارت جو شام سے چل کر کے آیا تھا، 1000 اونٹ کے اوپر سامان تجارت لدا ہوا تھا۔ شام ہوتے ہوتے وہ آ گیا اور حضرت عثمان غنی کے جو ہے صحن میں وہ سامان اتر گیا۔ سامان اترا بعد میں ہے، مدینے کے تاجر پہلے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر حاضر تھے۔ جب سامان اتر گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کتنا فائدہ اس پر دے سکتے ہو۔ جب معاملہ طے ہونے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ مقابلہ کل درہم درہمین، 1 درہم کا جو سامان ہے ہم ان کو 3 درہم میں خریدیں گے۔
2 درہم آپ کا نفع اور 1 جو ہے اس کا مدل اور اس کی قیمت۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا لیکن مجھ کو تو آفر اس سے بھی بڑا ملا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کو 3 کے بجائے، ہم 3 گنا کے بجائے 4 گنے میں ہم خرید لیں گے۔ کہا نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا ہم 5 گنا میں خرید لیں گے۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا سامان تجارت بعد میں اترا ہے، ہم پہلے آپ کے دروازے پر آئے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں ہمارے علاوہ اور کوئی تاجر ہے بھی نہیں ہے، تھوک کے حساب سے خریدنے والا ہم ہی ہیں، کوئی اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ وہ ہے کون جس نے آپ کو اتنا بڑا آفر پے کر دیا ہے، جو آپ کو اتنا نفع دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا رب مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے، میرا رب مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا، کہ 1 نیکی 10 جو ہے اس کے بدلے میں 10 ثواب ملے گا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کر لیا ہے، اور پھر ان تاجروں کو آواز لگا کر کے کہا تم گواہ رہنا، میں نے یہ سارا مال اللہ کی رضا کے لیے غرباء و مساکین کے لیے وقف کر دیا۔ تو 1000 اونٹ پر لدا ہوا سامان تجارت حضرت عثمان غنی نے اس یقین اور اعتماد کی بنیاد پر خرچ کر دیا کہ 10 گنا رب کائنات۔ اور آج حضرت عثمان غنی 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، دبئی میں آج بھی آپ کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، آپ کی پراپرٹی آج بھی موجود ہے۔ صرف دبئی میں نہیں، مدینہ طیبہ میں بھی ہے، دبئی میں آپ کے نام کا بینکوں میں آپ کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے آج بھی، اور غرباء کو آج بھی فائدہ مل رہا ہے۔ یعنی آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے اوپر غرباء پل رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، دولت کی بنیاد پر کسی کا نام نہیں ہوا ہے، نام اس کی نیک نامی کی بنیاد پر ہوا ہے، اچھائی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں اور دنیا میں نیک نامی چاہتے ہیں تو پھر جو ہے آپ شریعت کے مطابق اپنے قدم کو اٹھائیں، اور جو مال کی زکوٰۃ آپ کے اوپر جو مال ہے، جو زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ہے، اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، تاخیر سے ادا کرنے والا گنہگار ہے، اور جو بالکل نہ ادا کرے وہ سخت گنہگار، اور اسلامی اگر حکومت ہوگی تو وہ ایسا شخص ہے کہ اسلامی حکومت اس سے جنگ کرے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔ بہت سی اور باتیں ہیں لیکن وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا ہے، تو آپ حضرات جو ہے اس بات کا لحاظ کریں۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل سے یا پرسوں سے بیان کیے جائیں گے ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ حضرات ایسی محفلوں میں بیٹھیں، وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا، اور دین کی کچھ باتیں سیکھیں۔ اور جو ہے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، اب اس زمانے میں تو ہر شخص کہنے کو اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق کہتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو شخص مالک نصاب ہوگا زکوٰۃ جو ہے اسے نہیں دی جا سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں عموماً ہماری عورتیں زیورات انہی کے پاس ہوتے ہیں، آدمی کے پیسہ تو کبھی جو ہے زمین میں لگ گیا، کبھی فلیٹ میں لگ گیا، تو وہ اکثر جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقروض ہی رہتا ہے، اور جو ہے لیکن ان کا جو زیور رہتا ہے وہ تو صید کر کے رکھا رہتا ہے، ان کی اس پر تو زکوٰۃ ہے ہی۔ تو عورتیں سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ ابھی 7.5 تولہ سونا ہوا کہاں ہے، ابھی تو میرے پاس 7 ہی تولہ ہے، 6 ہی تولہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالے، غیر مقلدین نے ایسا دماغ خراب کیا ہے کہ ہمیں گناہوں میں لتھیڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی تھی وہ یہی سونا اور چاندی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کی کرنسی نہیں تھی، یہی کرنسی صرف تھی، سونا اور چاندی۔ دینار کی شکل میں سونا تھا اور درہم کی شکل میں یہی چاندی تھی۔ تو اس وقت 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کے برابر میں تھی۔ اب چاندی کی قیمت گھٹ گئی ہے، سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو کسی کے پاس چاہے 7.5 تولہ سونا ہو، چاہے 52.5 تولہ چاندی ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی۔ تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، اب دنیا کی اور بھی کرنسیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اب آدمی کے پاس اگر آدھا تولہ سونا بھی ہے، بلکہ 1.25 تولہ سونا بھی ہے، اس کے ساتھ چاندی ہے، کچھ پیسے اگر اس کے پاس ہیں، سب کی قیمت ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی مقدار میں پہنچ جاتی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی. آج صبح جو چاندی کی قیمت میں نے دیکھی ہے وہ 76,600 روپیہ کلو ہے. تو اس اعتبار سے چاندی 52.5 تولہ جو چاندی کا وزن ہوتا ہے وہ 653 گرام 183 ملی گرام ہوتا ہے. 84 ملی گرام. آپ اس کو نوٹ کر لیں کہیں پر بھی, یا اگر موبائل ہے تو اس کو کر لیں. آپ کے لیے بڑی مفید بات ہے, یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن کبھی بھی جو ہے آپ اس کے ذریعے مقدار نصاب معلوم کر سکتے ہیں. 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی جو قیمت آج کے زمانے میں بن جائے گی وہی جو ہے مقدار نصاب ہوگی, وہی زکوٰۃ کی مقدار ہوگی. اور وہ آج کی قیمت کے اعتبار سے بنی ہے 50,033 روپیہ 89 پیسہ. تو 50,033 روپیہ مان کر کے چلے, 89 پیسہ تو دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے. تو 50,033 روپیہ جس کے پاس بھی ہوگا وہ شخص مالک نصاب ہوگا. یا اتنا سونا, اتنی قیمت کا سونا یا اتنی قیمت کی چاندی اگر ہوگی کسی کے پاس تو وہ شخص مالک نصاب ہوگا. ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اب زکوٰۃ کے مصارف انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اس زمانے میں دین زندہ ہے اداروں کی بنیاد پر. ادارے جو دینی ادارے ہیں ان کی بنیاد پر یہ دین زندہ ہے. آپ کے مسائل وہیں سے حل ہوتے ہیں, آپ کی دینی ضروریات وہیں سے حل ہوتی ہیں. اس لیے اس زمانے میں زکوٰۃ کا بہترین مصرف جو ہے مدارس اسلامیہ ہے. اس لیے آپ مدارس اسلامیہ کو اپنی زکوٰۃ سے ہرگز محروم نہ کریں, کیونکہ یہی سال بھر تک کے لیے وہ اپنے جو ہے اخراجات کا جو ہے ذخیرہ اسی مہینے میں کرتے ہیں. وہ آپ کی زکوٰۃ کے بہت مستحق ہوتے ہیں. اس لیے آپ حضرات مدارس اسلامیہ کا خاص طور سے خیال کریں. آپ کے بغل میں کرلا گارڈن میں جو ہے جامعہ ریاض الجنہ نسواں یہ کھل رہا ہے. اس کا کھولنے کا بنیادی مقصد یہ ہے عورتوں میں یہ جو بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے اور جو غیروں سے ان کے تعلقات اور پھر بھاگ کر کے ان کا شادی کر لینا جو ہمارے پورے معاشرے کے پیشانی کے اوپر ایک کلنک اور ایک بدنما دھبا بنتا جا رہا ہے. تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایسا ادارہ کھولا جائے جس میں بچیوں کی تربیت کی جائے, اسلامی معاشرے میں ان کی تربیت کی جائے, انہیں مبلغہ بنایا جائے, عورتوں کے درمیان تبلیغ دین, احکام دین, اللہ و رسول کا خوف بٹھانے کے لیے انہیں دینی تعلیم بھی دی جائے. ان کے جو ضرورت کے فنون ہیں جیسے مہندی لگانے کا جو انداز ہے وہ, اس کے علاوہ سلائی کڑھائی, یہ ساری چیزیں وہاں پہ رکھی جائیں اور پورے پردے کے ساتھ. آپ کے ہاں ایک کھلنے جا رہا ہے, آپ حضرات جو ہے اس ادارے کا بھی لحاظ کریں اور اس کی قوت و بازو کو مضبوط کریں تاکہ ان کی امیدیں بر آئیں اور جو مقاصد وہ لے کر کے اٹھیں ان مقاصد کو پورا کیا جا سکے. زکوٰۃ جو ہے اس جو میں نے بتایا جو مقدار نصاب, اتنا مال تجارت اگر کسی کے پاس ہے, حاجت اصلیہ سے فارغ ہے, یعنی اس کی زندگی کی جو ضروریات ہیں, یعنی گھر کی جو ضروریات ہیں, گاڑی گھوڑا ہے, فریج ہے, کولر ہے, یہ ساری جو ہماری ضروریات میں آتی, ان کے علاوہ اگر اتنا مال تجارت یا اتنا سونا یا چاندی یا اتنا پیسہ اس کے پاس ہے اور اس کے اوپر ایک پورا اسلامی سال گزر چکا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور یہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے. باقی جو اس کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ مسائل جو ہے درس میں اطمینان کے ساتھ سمجھا کر کے آپ کو بیان کیے جائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مسائل میں اور درس میں آپ حضرات ضرور بیٹھیں.